میرے ہاتھ آپ نے میں نے کلمات پڑھائے، آپ نے دہرائے، لیکن حقیقتاً یہ وعدہ سلسلہ بہ سلسلہ آپ نے حضور تاج الشریعہ کے توسل سے یہ وعدہ آپ نے غوث اعظم سے کیا، اللہ اور رسول سے کیا، اور یہ وہ وعدہ ہے شریعت کے احکام کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کر شریعت کے جو احکام سمجھدار ہو کر آپ کی طرف متوجہ ہوئے، انہی کو آپ نے روایت کیا، دہرایا کہ میں شریعت کی پابندی کروں گا اور نمازیں پڑھوں گا، جھوٹ فریب سے بچوں گا، اور خاص طور سے بد مذہبوں سے، دیوبندیوں سے، غیر مقلدوں سے، شیعوں سے، جتنے بد مذہب فرقے ہیں ان سے میں دور و نفور رہوں گا۔ تو یہ وعدہ آپ نے غوث اعظم سے کیا، اللہ اور رسول سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلی حضرت پر، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اس پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے۔ حضور تاج الشریعہ کے بارے میں، والد گرامی کے بارے میں ابھی آپ نے سنا، ان کی نصیحت اور ان کا پیغام جو آپ نے سنا، وہی یہ پیغام بھی وہی ہے کہ شریعت کی پابندی آپ کو کرنی ہے، نمازوں کی پابندی آپ کو کرنی ہے، اور حضور تاج الشریعہ کا پیغام یہ بھی ہے۔ اپنی بہت ساری نعت میں بھی انہوں نے ذکر کیا، اور ایک شعر میں فرمایا، جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ شریعت سے ہٹ کر کوئی کام۔ اور تاج الشریعہ کے بارے میں آپ نے ان سے سنا بہت ساری باتیں، شریعت کی پابندی کہ دربند میں آنکھ کا آپریشن ہوا، آنکھ میں اگر کوئی تنکا بھی چلا جائے تو اس کے لیے آدمی تڑپ جاتا ہے، اور ان کی آنکھ میں پہلے آپریشن ہوا تھا تو ایک بکل ڈالا تھا، وہ تکلیف کرتا تھا، اس سے خون نکلتا تھا۔ تو جب گئے ڈاکٹر کے پاس تو وہاں پر دوسری پڑھتے رہے، اور ڈاکٹر نے اس بکل کو دھیرے دھیرے نکالتا رہا اور پوچھتا رہا کہ کہیں پین تو نہیں ہے آپ کو، کہیں آپ کو درد تو نہیں ہو رہا ہے۔ مولانا ابو القاسم آفتاب قاسم دربند کے، انہوں نے پوچھا تو بولے وہ بار بار پوچھ رہا تھا، اس لیے ایک بار بتایا کہ ہاں درد ہو رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ اس کے بعد جلسے میں گئے، جلسے کو خطاب کیا اور ان کے گھر بھی گئے۔ تاج الشریعہ وہ ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کے امام وہ یہ کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ، ارے ان کے ذریعے سے اور ان کے وسیلے سے دعائیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اور شیخ صبا جب
سیریا میں شام میں گئے تو بہت سارے علماء کرام کی دعوت کی، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں تھا اور یہ لوگ جانتے بھی نہیں تھے، ان سے تعارف بھی نہیں تھا پہلے سے۔ دوسرے دن وہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں آئے اور انہوں نے پوچھا یہاں کوئی شیخ آئے ہوئے ہیں، کوئی شخصیت ہے؟ تو کہا یہاں پہ ہے۔ تو بولے میں ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ سے۔ تو وہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جگہ پر کچھ نور کی برسات ہے، میں اس کو دیکھتا ہوا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام میں ملا، اور انہوں نے شریعت کی پابندی ایسی کی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اکیلے رہ جائیں گے، اکیلے ہو گئے ہیں، لوگ ساتھ میں نہیں ہیں، لیکن ان کا پیغام بار بار انہوں نے خطاب میں بھی دیا اور یہ کہا کہ حق پر قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، اس پر ڈٹے رہو۔ اگر تم اکیلے بھی ہو جاؤ اور کوئی تمہارے ساتھ میں نہ ہو تب بھی تم حق پر ہو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واتبعوا سواد الاعظم فانه من شذ فی النار۔ جو سواد اعظم کی بڑی جماعت کی پیروی کرو تو بڑی جماعت کون سی ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کی جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ تو اگر دنیا والے ساتھ میں ہو نہ ہو، لیکن اگر کوئی حق پہ ہے تو ساری جماعت ان کے ساتھ میں ہے، اولیاء اللہ اس کے ساتھ میں ہے، خواجہ غریب نواز اس کے ساتھ میں ہے، حجت الاسلام اس کے ساتھ میں ہے، حضور غوث اعظم اس کے ساتھ میں ہے۔ اور فرماتے ہیں مریدی لا تخف، شریعت کی پابندی کرو گے تو فرماتے ہیں میرے مرید گھبرا مت، اگر تو کمال والا نہیں تو کوئی غم نہ کر، میں تو ہر دہر کا کمال والا ہوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یاتیہم امر اللہ وهم علی ذلک، کہ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، اور مخالف اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ مخالف جو ہوگا وہ جو کچھ مخالفت کرے گا وہ اپنا ہی بگاڑے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے گا اور وہ اس پر قائم ہوگا۔ تو ان کا پیغام یہ ہے، اور وہ یہ سچائی کا پیغام دیتے ہوئے آج سچوں کے ساتھ میں جا کے مل گئے، اب وہ سچائی بدل نہیں سکتی۔ تو ان کا پیغام یہ ہے کہ جو زمین کے اوپر ہے، زمین کے اوپر جو ہے ان کو زمین کے اندر جو چلے گئے بزرگ اس پر جانچو، چاہے وہ خاندان اعلیٰ حضرت کا ہو یا کوئی ہو، اسے اس پر جانچو، اگر وہ اپنے بزرگوں کی روش پر ہے تو ٹھیک، ورنہ تمہارے لیے بزرگ بہت ہیں اور انہی کی پیروی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر، مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے، اور بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں ہماری جائز مرادیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا فرمائے، اور ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفایات فرمائے، اور جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہو جائیں، اور جس کی جو جائز مرادیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ کی نور رشید علی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔